رات کو وہ سوئے اور اس شخص کو جو تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنا ہے، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، کوئی فرق نہیں، سب کو قتل کر کے خلیفہ بنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ عبد الملک ابن مروان اس نے کیا خانہ کعبہ کو منجنیق سے اڑا دیا، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس نے ذبح کیا خانہ کعبہ کے بالکل مسجد الحرام میں۔ خلیفہ بن گیا تلوار کے زور سے خلیفہ بن گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کیا، اس کے بیٹوں نے بھی بیعت کی۔ یہ کتاب الاحکام السلطانیہ للقاضی ابی اعلی الفراء الحنبلی، متوفى سنہ 458، یعنی احکام السلطانیہ یعنی خلافت، حکومت، سلطان کے جو احکام ہوتے ہیں، ولایت کے جو احکام ہوتے ہیں۔ چاپ مقدار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 20 میں۔ اچھا، احمد بن حنبل کی کہتے ہیں وقد روی عن احمد الفاظ تقتضی اسقاط اعتبار العدالت والعلم والفضل، کہتے ہیں کہ کیا خلیفے میں علم کی خلیفہ کو مجتہد ہونا ضروری ہے، خلیفہ عادل ہونا ضروری ہے، خلیفہ کو اس میں فضیلت ہونی چاہیے، تقوی ہونی چاہیے، پارسائی ہونی چاہیے، یہ اس میں ضروری ہے؟ کہتے ہیں نہیں، احمد کا فتویٰ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، وفی روایت عبدوس ابن مالک القطان، احمد کا جو ایک احمد ابن حنبل کا اعتقادات اصول اہل سنہ کے نام سے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا راوی ہے عبدوس ابن مالک القطان۔ احمد کا یہ بیان ہے اس میں، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفہ، وہ شخص جو مسلمانوں پہ غالب ہو جائے اور تلوار کے زور سے تاکہ خلیفہ بن جائے، وسمی امیر الفاسقین، اور وہ امیر المؤمنین کہلائے، امیر الفاسقین کہلائے۔ لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت ولا يراه اماما علیہ، جو بھی شخص اللہ پہ ایمان اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ رات ہو جائے اور وہ اس کو اپنا امام تسلیم نہ کرے۔ رات کو وہ سوئے اور اس شخص کو جو تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنایا، چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، کوئی فرق نہیں، سب کو قتل کر کے خلیفہ بنا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ عبد الملک ابن مروان اس نے کیا خانہ کعبہ کو منجنیق سے اڑا دیا، ٹھیک ہے نا۔ عبداللہ ابن زبیر کو خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اس نے ذبح کیا خانہ کعبہ کے بالکل مسجد الحرام میں۔ خلیفہ بن گیا تلوار کے زور سے خلیفہ بن گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے ساتھ بیعت کیا، اس کے بیٹوں نے بھی بیعت کی۔ برن کان او فاجرا فہو امیر الفاسقین، چاہے وہ بر ہو، نیک آدمی ہو یا فاجر آدمی ہو، اب آپ کہیں گے یہ صرف احمد کا قول ہے، نہیں، یہ قول احمد کا قول نہیں ہے، یہ اجماع آ جائے گا انشاءاللہ، ابھی ہم ثابت کریں گے آہستہ آہستہ جا کر آپ کو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وروي عنه ما دلت على أنها تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد، احمد سے مروی ہے کہ خلافت جو ہے قہر و غلبہ کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے اور بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی جملہ جو پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی ترجمہ کیا تو اسی کو نقل کرتا ہے۔ وقال أيضا في رواية أبي الحرث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم مع هذا قوم، کہتا ہے کہ اگر ایک شخص خلیفہ ہے، دوسرا شخص اس کے خلاف اٹھ جاتا ہے، خروج کرتا ہے کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، تو ایک جماعت اس خلیفے کے ساتھ ہے، ایک جماعت دوسرے آدمی کے ساتھ ہے۔ تکون الجمعۃ من غلب، تو ہم نماز اسی کے پاس ساتھ پڑھیں گے جو غالب آ جائے گا، جو غالب ہوگا، جس کی فتح ہو، جس کا زور زیادہ ہو، ہم نماز جمعہ اسی کو اپنا امام مانیں گے۔ واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدینہ فی زمن الحرہ، اور کہا کہ ابن عمر کے فعل پہ اس نے احتجاج کیا ہے۔ ابن حنبل کا حجت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کہ حرے کی لڑائی میں عبداللہ ابن عمر نے
اہل مدینہ کو یزید کے فوج کے ساتھ مل کر ان کو نماز جمعہ پڑھایا اور کہا نحن مع من غلب، کہتے ہیں کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں کیونکہ یزید کی فتح ہے، اس لیے ہم یزید کے ساتھ ہیں، جو غالب آ جائے فاسق فاجر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اسی کے ساتھ ہیں۔ احمد کا میں قول آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے مناقب احمد بن حنبل، تالیف ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 240 میں احمد فرماتے ہیں والسمع والطاعة للأئمة، سمع و طاعت ہے ہماری اماموں کے لیے، وہ امیر المؤمنین، اور جو ان کا خلیفہ ہوں اس کے لیے، البر والفاجر، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا فاجر ہو، شرابی، قاتل، بے دین، ومن ولی الخلافہ فاجتمع الناس علیہ ورضوا بہ، اور جو شخص خلیفہ بن جاتا ہے اور لوگ اس سے بیعت کرتے ہیں وہ ہمارا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفۃ وسمی امیر المؤمنین، اور وہ شخص جو غلبہ کرتا ہے تلوار کے زور سے وہ خلیفہ بنتا ہے، وہ امیر المؤمنین کہلاتا ہے۔ تو عزیز و بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ان کے، میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ باتیں ان کے نزدیک اجماعی ہیں، لیکن ان کے پاس حدیث ودیث کچھ بھی نہیں ہے، آیت قرآن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہم سے مانگتا ہے نا کہ قرآن سے ثابت کرو۔ ان کا عقیدہ امامت، ان کا اپنا عقیدہ خلافت اتنا گٹھیا ہے، اتنا آلودہ ہے، اتنا پلید ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا احمقانہ ہے کہ وہ اس کی نہ آیت تو روایت تو دور کی بات ہے، اس کو ایک کافر کو بھی دکھائے نا، وہ دور سے کہہ دے گا کہ یہ باطل ہے، یہ باتیں، یہ غلط باتیں۔ اس کو سیاست نے بنایا، سیاست نے، علماء، ان کی یہ جو شریعت کا جز بن چکا ہے ان کا، یہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درگاہ سے ہوں، یہ سیاست کی روح سے بنی ہے یہ باتیں، ان کے کوئی آیت روایت نہیں ہے، سب بس بناتے گئے۔ اور پھر احمد فرماتے ہیں ومن خرج على امام من ائمة المسلمین وقد كان ان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه، جو شخص ایک دفعہ امام بنتا ہے مسلمین کا اور مسلمان اس پہ اجماع کرتے ہیں اور سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، چاہے کسی وجہ سے بھی وہ خلیفہ بنا ہو، چاہے بالرضا خلیفہ بنا ہو یا بالغلبہ یعنی تلوار کی زور سے، سوٹی کی زور سے بنا ہو، فقد شق هذا الخارج عسى المسلمین، جس شخص نے بغاوت کیا اس کے خلاف، اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا ہے۔ اچھا، وخالف الآثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، فإن مات الخارج علیہ مات میتة جاہلیہ، اور اگر یہ خارجی یعنی جس نے بغاوت کی ہے وہ مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو یہ احمد کا فتویٰ اس زمانے میں بہت کام کی چیز تھی، اس زمانے میں جس زمانے میں احمد رہتا تھا۔ احمد کی وفات سنہ 220-225، اس زمانے میں بغاوتیں بہت ہوتی تھی بنی عباس کے مقابلے میں، بنی عباس کے مقابلے میں، بالخصوص زیدیہ جو تھے یمن سے، کوفے سے، مدینے سے، ان کے بار بار انہوں نے کوشش کی بنی عباس کے تختہ الٹنے کے لیے، تو ان کے لیے بہت کام کی چیز تھی کہ ایسے لوگوں کو وہ موت جاہلیت کی بشارت دیں۔ یہ کتاب اصول السنہ لأحمد بن حنبل، یہ کتاب تو نہیں ہے، بس ایک رسالہ سا ہے، کتابچہ سا ہے، مختصر ہے بہت احمد بن حنبل کا۔ اس کے اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں احمد کیا فرماتے ہیں۔ والسمع والطاعة للأئمة وامیر المؤمنین، سمع و طاعت ہے ہماری اماموں کے لیے اور جو ہمارا خلیفہ امیر المؤمنین کہلائے گا اسی کے لیے، البر والفاجر، چاہے وہ نیک آدمی ہو اور چاہے فاجر آدمی ہو۔ اچھا، ایک جملہ یاد رکھیے یہاں پر، آپ کو غلط فہمی نہ ہو، کہ جو شخص تلوار کے روح سے خلیفہ بنتا ہے وہ واقعاً خلیفہ بن جاتا ہے، اس کے لیے ان جماعت عمریہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اس مسئلے پر، لیکن جو شخص خلیفہ ہے، خلیفہ بننے کا طریقہ کار جو بھی ہو، لیکن وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی طاعت واجب ہے، اس مسئلے پر ان کے پاس احادیث بہت ہیں، اس مسئلے پر ان کے کتب میں احادیث بہت ہیں کہ اگر تمہارا حکمران، تمہارا امام، تمہارا پیشوا فاسق، فاجر، شیطان ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی طاعت واجب، وہ تم پہ ظلم کرتا ہے تو تم اس کی طاعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مسئلے پر ان کے پاس احادیث زیادہ ہیں، تو اس میں آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے، کس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے؟
اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے کہ اگر کوئی بیعت کرے بیعت کے طریقے سے وہ امام بنتا ہے، اس پہ کوئی حدیث نہیں. اگلا امام آگے والے امام کو امام بنا سکتا ہے، اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت قرآن نہیں ہے. اور تلوار کے زور سے کوئی شخص خلیفہ بن سکتا ہے، اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ یہ حدیث ہے ان کے پاس کہ فاجر فاسق اگر آپ کا خلیفہ بن جائے تو آپ پہ طاعت اس کی واجب ہے. اچھا، پھر وہی بات کہ ومن غلبهم بالسيف حتى صار خلیفة وسمي امیر المؤمنین. تو ہماری سمع و طاعت ہے اس شخص کے لیے بھی جو تلوار کے روح سے امام بن جائے اور امیر المؤمنین کہلائے. پھر کہتا ہے والغزو ماض مع الامراء الى یوم القیامہ. جہاد جو ہے ہم امراء اور ہمارے جو بادشاہ کے ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد ہم پہ واجب ہے. البر والفاجر، چاہے وہ ہمارے امراء بر ہوں یا فاجر ہوں، لا یترک، اس جہاد کو ترک نہیں کیا جا سکتا. وقسمۃ الفیء واقامۃ الحدود الی الائمہ، اور یہی فاجر فاسق خلفاء حدود کا بھی اقامہ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اور جو غنائم آئے گا بیت المال کی تقسیم بھی انہی کے ذمہ داری ہے. بڑی اچھی بات ہے بھائی، لاٹری ٹکٹ ہے حکمرانوں کے لیے، لاٹری ٹکٹ. لیس لأحد ان یطعن علیہم ولا ینازعہم، ہاں کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ ان کی کوئی مزاحمت کرے اور ان کے ساتھ نزاع کرے. کس مسئلے پر؟ غنائم کے تقسیم پر اور حدود کے اجراء پر. ودفع الصدقات الیہم جائزۃ ونافذۃ من دفع الیہم اجزات عنہ، اور زکوٰۃ کن کو دیا جائے گا؟ زکوٰۃ بھی خلفاء ہی کو دیں گے. اور جو شخص خلفاء کو زکوٰۃ دیتا ہے، چاہے وہ خلیفہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، وہ مجزی ہے، اللہ کے نزدیک قبول ہے. برن کان او فاجرن، بار بار کہتا ہے چاہے خلیفہ بر ہو، نیک آدمی ہو، یا فاجر ہو، تاکہ آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ خلیفہ جو ہے یہ صرف نیک خلیفہ کے لیے. اچھا، وہاں پہ لوگ ایک شرط لگاتے ہیں ان کے بعض کتب میں کہ خلیفہ کی طاعت اس وقت تک واجب ہے کہ وہ طاعت پہ امر کرے، معصیت پہ امر نہ کرے. اگر معصیت کا حکم دے تو ہم طاعت نہیں کریں گے. تو عزیزو، یہ جملہ بھی عوام فریبی کے لیے ہے. دیکھیں، عوام فریبی کے لیے ہے، کیونکہ کوئی خلیفہ اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ وہ کھلم کھلا مسلمانوں، جو شخص مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہے، وہ کھلم کھلا عوام کو حکم دے کہ تم مثلا شراب پیو، تم زنا کرو نا. اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، اس طرح تو کوئی نہیں کرتا. خلفاء کو اپنے سیاسی مقاصد درکار ہوتے ہیں. کسی کو اگر قتل کرنا بھی ہو تو پہلے تو نہیں کہتا کہ اس بے گناہ آدمی کو جا کے قتل کرو، پہلے اس کو فاسق فاجر کا فتویٰ لگوائے گا، ٹھپے اس پہ لگوائے گا، پھر اس کا قتل کا وہ بنائے گا. تو جس شخص کے پاس عزیزو، جس شخص کے پاس خزانہ ہے، جس شخص کے پاس تمام مساجد کے جتنے امام جماعات ہیں اور امام جمعہ کے خطیب ہیں اور مختلف شہروں کے قاضی ہیں اور جتنے علماء ہیں، ان کو اسی کے خزانے سے وظیفہ ملتا ہے اور سب اسی کے روسٹر سے اس کو پیسے ملتے ہیں. تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ کوئی بھی غیر شرعی طریقے کو پہلے شرعی بنائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں. یہ تو بہت آسان ہے اس کے لیے. اور اس طرح بیوقوف کسی خلیفے کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ مثلا وہ مسلمان سے کہہ دے کہ تو جا کے لواط کر، لواط نہیں کرتا تو میں تجھے ماروں گا، یا کسی سے کہہ دے کہ بھائی تو جو ہے جا کے زنا کر، تو زنا نہیں کرے گا تو میں تجھے مار دوں گا. اس طرح تو کوئی خلیفہ حکم نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہی شرط دکھاتے ہیں کہ اگر اس نے گناہ کی حکم دی تو اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. بھائی وہ کھلم کھلیا گناہ کا وہ کبھی حکم نہیں دیتا ہے، ان کی سیاست کی نفع میں بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیز واقعا حرام ہے اور ان کی سیاست کی مصلحت یہی ہے کہ اس حرام چیز کا ارتکاب ہو جائے، تو ان کے پاس اس حرام کو حلال بنانے کا طریقہ کار بہت ہوتا ہے حکمرانوں کے نزدیک. سمجھ میں آ رہی نا؟ فتویٰ دلانا، حدیث نقل کرانا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. پھر کہتا ہے اسی فاجر کے پیچھے صلاۃ الجمعہ پڑھیں گے. وخلف من ولاہ جائزۃ باقیۃ تامۃ رکعتین، اور جو شخص اس کا گورنر نائب ہے اس کے پیچھے بھی نماز جو ہے دو رکعت نماز جمعہ پڑھیں گے.
من عادہما فهو مبتدع تارک للآثار مخالف للسنہ، اور جو شخص نماز کا اعادہ کرے کہ میں نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی اس کا اعادہ کرتا ہوں، وہ شخص کیا ہے؟ وہ گناہ کار ہے، وہ بدعتی ہے۔ پھر کہتا ہے ومن خرج على امام من ائمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان بالرضا او بالغلبه فقد شق هذا الخارج عسى المسلمين وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه واله فان مات الخارج عليه مات ميتا جاهليا۔ جو بھی شخص خلیفہ بن جاتا ہے، وہ چاہے نیک آدمی ہو چاہے فاجر آدمی ہو، چاہے لوگوں کے رضا سے خلیفہ بنا ہو چاہے کہ غلبہ تلوار کے زور سے خلیفہ بنا ہو، تو اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ جو بھی شخص اس کے خلاف بغاوت کرے گا تو وہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر وہ مر جائے تو جاہلیت کی موت پہ مرتا ہے۔